السلام علیکم۔ سعدیہ عابد دی رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعدیہ عابد کے پہلے ناول تو ہی میرا صاحبہ کی بات کریں گے۔ تو ہی میرا صاحبہ ریڈر ڈائجسٹ میں 2007 میں شائع ہوا اور قارئین میں بہت مقبول ہوا۔ یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین کے لیے آج اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ حدیم شاہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی نظر آ رہا ہے۔ مشکل و ناممکن جیسے الفاظ حدیم شاہ کی ڈکشنری میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ ایک بار جو چیز نگاہ کو بھاگ گئی، سمجھو وہ دسترس میں آ گئی۔ مائنڈ اٹ حدیم شاہ، وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتا جاگتا وجود ہے جس نے تمہیں اور تمہاری ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور تم اسے زیر بار کرنے کو بے چین ہو۔ اویس درانی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حدیم شاہ شہر کے سب سے بڑے صنعت کار کا اکلوتا لخت جگر دولت کی ریل پیل نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ مسز شاہ کو پارٹیوں سے اور مسٹر شاہ کو بزنس ڈیلنگ سے فرصت نہیں تھی۔ حدیم شاہ نے آنکھ کھولتے ہی دنیا کی ہر شے اپنے سامنے پائی تھی۔ اسی باعث وہ کافی ضدی ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کا 4 لڑکوں کا گروپ تھا۔ صنف نازک ان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی تھیں، جس میں سب ہی ایک سے ایک امیر اور بگڑے ہوئے ٹام کروز ٹائپ لڑکے تھے۔ اویس ان میں کچھ معقول تھا۔ حدیم شاہ اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن یہ 10 سال پرانے دوست تھے۔ حدیم شاہ نے ہمیشہ وہ کام کیا جو دوسروں کے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ ڈرنکنگ، اسموکنگ، لڑکیوں کے ساتھ افیئرز، یہ سب اس کے لیے بہت معمولی تھا۔ لڑکیاں اس کی جائیداد اور زبردست پرسنالٹی سے متاثر ہوتیں اور کھینچی چلی آتیں، اور ایسے میں حدیم شاہ انہیں چند خوبصورت شامیں اور فقط ایک رات دان کر کے اپنے راستے بدل لیتا۔ وہ محبت کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے جس سے وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بے تحاشا دولت اور پرسنالٹی کے باوجود متمول گھرانے کی پردہ دار، نازک سے سراپے، سبز آنکھیں اور گلابی رنگت والی رخسار واحدی کو بے اختیار کوششوں کے باوجود متاثر نہیں کر سکا تھا۔ رخسار واحدی کے ہر بار کے انکار سے اس کی انا بلبلا اٹھی، اور اب وہ کسی بھی صورت اس کے غرور کو توڑنا چاہتا تھا۔ رخسار واحدی کو خود پر کوئی غرور یا فخر نہیں تھا۔ وہ تو سیدھی سادی عام سی لڑکی تھی۔ گھر کے مذہبی ماحول نے اس کے سر کو ڈھانپ کر لڑکوں کی دوستی سے بہت دور کر دیا تھا۔ رخسار کی پوری یونیورسٹی میں صرف 2 فرینڈز تھیں۔ رمشا سے یونیورسٹی میں دوستی ہوئی اور ثانیہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ وہ حدیم شاہ سے جتنا دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب تک اس نے بہت نرم انداز میں اس کی دوست بننے سے انکار کیا تھا، لیکن اب اس کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی، کیونکہ وہ تینوں جہاں جاتیں وہ چاروں بھی موجود ہوتے اور انہیں متوجہ کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ اویس ناپسندگی کے باوجود ان کا ساتھ ضرور دیتا تھا اور ساتھ سمجھاتا بھی رہتا تھا۔ ثانی، تم پلیز کل میری خاطر آ جانا۔ مجھے اپنا اسائنمنٹ جمع نہیں کروانا ہوتا تو کبھی اتنا اصرار نہیں کرتی، چھٹی کر کے گھر بیٹھی ہوتی۔ یار مجبوری ہے، مما تو آج بھی آنے نہیں دے رہی تھیں۔ لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں بتایا تو تھا۔ کوشش تو کر سکتی ہو، رمشا بھی نہیں آ رہی، اس کے کزن کی شادی ہے۔ تم بھی نہیں آئی تو میں اکیلے کیا کروں گی؟ تم مجھ سے ڈر گئی ہو؟ ڈری نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں سے سہارا رہتا ہے۔ اس کی بدتمیزیاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ اکیلے دیکھ کر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں نہیں چاہتی لوگ میرے متعلق کوئی بھی بات کریں۔ رخسار ہاتھ مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ دیکھو، میں صرف تمہاری وجہ سے آنے کی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، اور تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے تو تم اسائنمنٹ جمع کروا کے واپس چلی جانا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئیں گیٹ تک پہنچ گئی تھیں۔ ڈرائیور آ گیا ہے، میں جاتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔
ہو سکتا ہے کل رمشا آ جائے، میں فون کر کے پتہ کروں گی۔ ثانیہ ہاتھ ہلا کے آگے بڑھ گئی تو وہ پوائنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ پوائنٹ آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آج ہماری بیٹی کا دل نہیں چاہ رہا تو چھٹی کر لے۔ نہیں بابا، اسائنمنٹ جمع کروانا ہے اور سیمسٹر کی ڈیٹ بھی آنے والی ہے، وہ بے دلی سے کہتی بیگ اور فائل اٹھا کر واحدی صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ سٹاپ تک ان کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں سے پوائنٹ مل جاتا تھا۔ رخسار بہت بے دلی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ثانیہ نے فون کر کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے سوچا شاید رمشا آ جائے۔ دل میں دعا کرتی کلاس میں داخل ہوئی تو سب سے پہلی نگاہ خدیم شاہ پر پڑی، جو اویس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کی مخصوص سیٹ تھی۔ خدیم شاہ نے اسے تنہا دیکھ کر ایک اسمائل پاس کی تھی جو وہ نظر انداز کرتی دوسری رو میں تھرڈ سیٹ پر تنہا ہی بیٹھ گئی تھی۔ مس نگمانہ لیکچر دیتے ہی جیسے گئیں، وہ بھی فوراً اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج تم اکیلی کیسے نظر آ رہی ہو؟ ثانیہ اور رمشا نہیں آئیں؟ بیگ کاندھے پر ڈال کر آگے بڑھنے کو تھی جب ان کی کلاس فیلو ندا کے پوچھنے پر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ بہت جلدی میں لگ رہی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے مس نگمانہ کو اسائنمنٹ دینا تھا اس لیے۔ اور تم سناؤ جویریہ کہاں ہے؟ اس کی تو اس وقت باٹنی کی کلاس ہوتی ہے، سر جمیل کی کلاس لوگی؟ نہیں آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی مس نگمانہ کے آفس تک پہنچ گئی تھیں۔ رخسار ایکسکیوز کر کے آفس میں داخل ہو گئی۔ اب اس کا ارادہ بس سے گھر جانے کا تھا۔ اس نے ابھی لابی ہی عبور کی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی اور اس ٹکر میں ساری غلطی اس شخص کی ہی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ فائل اٹھا کر سیدھی ہوئی تو خدیم شاہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اپنی ان اوچھی حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدیم شاہ نے غصے سے سرخ پڑتی گلابی سوٹ میں چیری کا دوپٹہ سر پر جمائے رخسار کو باغور دیکھا۔ ان 3 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس پر یوں غصہ ہو رہی تھی۔ رخسار کا غصہ اس کے یوں باغور دیکھنے پر سوا نیزے پر جا پہنچا اور وہ ہر مصلحت بلا بیٹھی۔ آپ انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہیں، آپ کو انسانیت تو چھو کر نہیں گزری۔ یوں خدیم شاہ نے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی تھامی تھی جسے ایک جھٹکے سے چھوڑا گیا تھا۔ دل میں تو آتا ہے خدیم شاہ آپ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں تاکہ آئندہ آپ کی ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ ہو، لیکن میں آپ جیسے وحشی انسان کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی، اور آج تو تم نے میرا راستہ روکنے کی غلطی کی ہے۔ ایسی کوئی گھٹیا حرکت دوبارہ کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ تم کہیں کے لاٹ صاحب ہوگے، لیکن تمہاری بدماشی کم از کم میرے سامنے نہیں چلے گی۔ وہ اور کوئی ہوتی ہوں گی جو تمہاری دولت سے مرغوب ہو کر تمہیں اپنا سب کچھ دان کر جاتی ہیں۔ مجھ سے تو دور ہی رہنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ رخسار غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کی حالت سے بے خبر پلٹ گئی۔ وہ لڑکی اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کر گئی تھی۔ اس نے اسٹوڈنٹ کی دبی دبی ہنسی بہت ضبط سے سنی اور حذیفہ جو کہ اس کو کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تھا اس کو پڑے دھکیلتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ صوفے پر نیم دراز سگریٹ کے کش لگاتے خدیم شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ اتنی ناسمجھ نہیں ہو کہ جان ہی نہ سکو کہ تم یہاں کیوں اور کس لیے لائی گئی ہو؟ خدیم شاہ نے اٹھ کر سگریٹ کو جوتے سے مسلتے ہوئے ایک سرسراتی نگاہ اس پر ڈالی اور بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ رخسار اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ جیسے میں تمہاری زبان کو نہیں روک پایا تھا اور تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ میرے منہ پر تماچا بن کر لگا تھا، ٹھیک ویسے ہی تم میرے بڑے ہاتھوں کو نہیں روک پاؤ گی اور نہ ہی آج کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہی میرا صاحباں کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔